پاکستان سے کسی نے پوچھے آن لائن گیم سے کمانا حلال ہے یا حرام؟ بھائی اگر جوئے کے طریقے سے کما رہے ہیں تو پھر حرام ہے، اور اگر ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کما رہے ہیں تو اگر جائز چیزوں کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو اس کی آمدن جائز ہے۔ باقی گیموں میں لوگوں کو نہ الجھائیں بھائی، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ سیف صاحب پوچھتے ہیں یہ کیا لکھا ہے، لائیو پول، لیور پول، خیر میرا دوست کہتا ہے کہ احادیث قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ 100% ٹھیک طریقے سے محفوظ نہیں ہوئی ہیں، صرف قرآن ہی ٹھیک ہے، احادیث کو علماء نے محفوظ کیا جن کا آپس میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے، تو احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، حدیث کی ویسے حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ بہترین طریقے سے احادیث کی حفاظت ہوئی ہے، اسماء الرجال کا پورا علم ہے، اتنی حفاظت کسی دنیا میں علم کی نہیں ہوئی ہے، کسی کی باتوں کی نہیں ہوئی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت ہوئی ہے۔ ایک ایک حدیث کی سند چلتی ہے، راویوں کی بحث ہوتی ہے، اور کیا چاہیے ان کم بختوں کو۔ اور یہ خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث محفوظ نہیں ہے، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سکھائیں گے۔ تو کتاب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں، اس کے بغیر وہ کتاب سمجھ میں آئے گی ہی نہیں۔ تو اب ان منکرین حدیث کم بختوں سے پوچھیں آپ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑے گا، تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ سارا ضائع ہوگا، اس کا مطلب تو قرآن بھی اب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، پھر تو قرآن بھی حجت نہیں رہے گا ہمارے لیے۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے نہ ملیں آپ، یہ وسوسے پیدا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن آدم جہلم سے اگر بڑا بھائی غلط کام کرے اور بات بھی نہ سنے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائیوں سے کون قطع تعلق کرتا ہے میرے بھائی؟ اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر دوبارہ سلام دعا سے بات چیت شروع کر دیں، باقی زیادہ پھڈے وڈے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں، بھائی سے زیادہ فری نہ ہو۔ عمر خیام، کشن گنج بہار انڈیا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آنسو اللہ کے ڈر سے نکل رہے ہیں یا پریشانیوں کی وجہ سے۔ نماز میں رو رو کر دعا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے پریشانیوں کی وجہ سے، جیسے رونا آتا ہے ویسے باقی دنوں میں گناہوں کی معافی مانگتے وقت نہیں آتا۔ پریشان ہونے پر ہی مجھے رونا آتا ہے کہ ایسے رونے کو اللہ قبول کریں گے؟ بھائی پریشان ہونے پر بھی چلو رونا آ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہی آ رہا ہے نا، تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہ ایمان تو ہے نا، یہ تو یقین ہے کہ پریشانیاں دور کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، تبھی تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں یا جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے۔ تو یہ اچھی بات ہے، چلو دنیا کی پریشانیوں میں رونا آ رہا ہے مگر اللہ کے سامنے رہا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ باقی گناہوں پہ رونا زیادہ آنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ بڑی پریشانی ہے۔ تو آخرت کا سوچا کریں کہ یہ جو میری دنیا کی پریشانی ہے یہ تو ویسے ہی مر جاؤں گا ختم ہو جائیں گی، جو گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا وہ اس سے بڑا سخت ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ کی جو پریشانی ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ بڑی معلوم ہونے لگے گی، تو پھر اس پہ رونا آئے گا آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ رونا بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔